السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 28واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم مکروہات نماز کے متعلق پڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نماز کو توڑنے والی چیزیں یعنی مفسدات نماز کے بارے میں پڑھا تھا۔ مکروہات نماز اگر عام فہم ہم اسے سمجھیں تو یوں کہا جائے گا کہ ایک آدمی نے کوئی اچھی خوبصورت سینری بنائی ہو، تصویر بنائی ہو، اس کے اندر خوبصورت رنگ بھرے ہوں، بالکل کمپلیٹ، اب آخر میں وہ سیاہی لے کر اس پر چھینٹے مار دے، یعنی بنی تصویر خوبصورت تصویر کو بدصورت کر دینا، یہ مکروہات نماز بھی اسی طرح ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس میں سنتیں بھی اس نے واجبات کا لحاظ رکھا، اس نے نماز کے فرائض کا لحاظ رکھا، نماز کی سنتوں کا لحاظ رکھا، لیکن آگے کچھ ایسے اعمال اس نے کر لیے کہ بنی شکل جو ہے، وہ خوبصورتی جو ہے اس میں کمی آ گئی، بلکہ بدصورت بن گئی۔ تو نماز کے اندر مکروہات بھی اسی طرح ہیں کہ نماز کی بنی تصویر کو، خوبصورت تصویر کو بدصورت کر دینا۔ اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کوئی ایسا عمل نماز کے اندر شروع کر دے جس سے اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے۔ مثلا انسان اپنی داڑھی سے کھیلنا شروع کر دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنی داڑھی میں انگلی پھیرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے کپڑے بناتے رہتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے نوجوان اور بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی پوری نماز کے اندر یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی اس کے کپڑا ٹیڑھا نہ ہو جائے، اگر اس کی استری شدہ کپڑے ہیں تو وہ خراب نہ ہو جائیں، وہ کبھی کپڑے کو آگے بناتے ہیں، کبھی پیچھے بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ادھر ادھر دیکھنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹا کر دوسری طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ گردن ادھر ادھر نہیں پھیر رہا، نظریں بھی ادھر ادھر گھمانا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آسمان کی طرف انسان کا دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ چوتھے نمبر پر کوہلے پر یا کمر پر ہاتھ رکھنا، پیچھے اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا اپنے کوہلے پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو ان دونوں شکلوں میں یہ چیزیں نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ اور کپڑا لٹکانا جسے عربی کے اندر سدل کہتے ہیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر جو ہم رومال پہنتے ہیں عربی حضرات، تو اس کے دونوں کونے اگر لٹکے ہوئے ہوں تو یہ مکروہ ہے، اگرچہ یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن ہے مکروہ۔ کپڑے کا ایک طرف جو ہے وہ گھما کر اپنے کندھے پر ڈال دے، چادر ہے یا رومال ہے اس کے دونوں حصے لٹک رہے ہوں تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کلائیوں کو اپنے کپڑے کے آستینوں کو کلائیوں کے اوپر سب چڑھا لینا، جیسے کلائیاں ننگی ہو جائیں، ایسا عمل کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے نوجوان مسجد میں آ گئے ہیں جن کی شرٹس ایسی ہیں جو کوہنیوں کے اوپر ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو فوراً پکڑ کر جھڑکنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس عمل سے بعض دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ایسی باتیں اور ایسے اعتراضات نوجوان کو نماز کے دور کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو پہلے پکا نمازی بننے دیا جائے۔
یہ چیزیں قابل کراہت ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ نماز کی خوبصورتی میں کمی آ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ ایک انسان جب پکا نمازی ہو جاتا ہے تو ایسا ایسا یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کسی عام نمازی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور امام صاحب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ایسے نمازی نماز کے اندر شریک ہو رہے ہیں جن کی شرٹس جو ہیں وہ کوہنیوں سے اوپر ہیں، تو طریقہ تبلیغ یہی ہے کہ ان کو اکیلے میں جا کر جب دیکھیں کہ پابندی ہو گئی ہے، نماز کے پابند ہو گئے ہیں، اکیلے میں جا کر ان کو یہ سمجھایا جائے اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعتی اٹھ کر یہ کھڑا ہو جائے اور ان کو بدتمیز کہنا شروع کر دے اور اسے یہ کہنا شروع کر دے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے وہ بدظن ہو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ حضرت حسنین کریمین کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا لیکن وضو غلط کر رہا تھا۔ اب حسنین کریمین جو ہیں وہ دونوں بھائی اس کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس آدمی کو اب کیسے بتایا جائے کہ تم وضو غلط کر رہے ہو۔ تو اب وہ ہم سے بڑا بھی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرے، تو ان کے ذہن میں جو ایک بات آئی، آپ دیکھیں اسی حکمت کہتے ہیں، کسی کو تبلیغ کرنے کا یہ انداز، حکیمانہ انداز اپنانا، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جا کر اس بوڑھے بابے سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں دیکھیں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر بتائیں ہم میں سے بہترین وضو کون کر رہا ہے۔ تو پہلے حضرت حسن نے کیا وضو، اور پھر اس کے بعد حضرت حسین نے کیا، اور دونوں نے جو چیزیں سمجھانی تھیں انہی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کیا۔ تو اس کے بعد انہیں دیکھ کر وہ بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دونوں نے بہترین وضو کیا ہے، در حقیقت میں ہی غلط وضو کر رہا تھا۔ تو جب حکیمانہ انداز سے تبلیغ کی جائے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن کسی کو تنقید اور تذلیل کی شکل اختیار کی جائے تبلیغ میں تو اس کا عمومی طور پر الٹا اثر پڑتا ہے، انسان بدظن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایسے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ نوجوان مسجد میں آتے ہیں، بچے مسجد میں آتے ہیں تو ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں پرانے نمازی، تم نے یہ ایسا کیوں کیا، تم نے پانچے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں، تم نے یہ بازو کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ساری چیزوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ نوجوان پھر مسجد میں نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد انگلیوں کو چٹکانا، انگلیوں کو ایسے چٹکانا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو پیشاب آیا ہوا ہے، بڑا پیشاب ہو یا چھوٹا پیشاب ہو، اس وقت نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور کیونکہ نماز میں اگر ایسی چیزوں کا غلبہ ہو جائے تو ایسی نماز کو توڑنا واجب ہے۔ بہت زیادہ پیشاب آ گیا ہے انسان کو، ہوا خارج کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر ایسی شکل میں نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قاعدہ جو ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں سجدہ عورتوں کی طرح کرنا، یعنی کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کے رانوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، آپ کے جو اپنا گھٹنے ہیں وہ آپ کے سینے کے ساتھ مل جائیں، اور آپ نے اپنے بازو بھی اندر کیے ہوئے ہیں، ان ساری شکلوں کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا ہے جس طرح عورتیں کرتی ہیں۔ مرد کے لیے ایسا سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ بلا وجہ کھانسنا، کھنکھارنا یہ مکروہ ہے۔ پورے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جو کل میں 21 ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، آج ہم نے آدھی پڑھ لی ہیں، 11 پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ مزید کل کو مزید جو مکروہات نماز ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔